یہ واقعہ ہے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ کا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے ولی اور مجذوب تھے۔ مجذوب بنیادی طور پہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی ظاہری اپیرنس، ظاہری حالت کو دیکھ کے اور اس کی باتوں کو سن کے لوگ اس کو یا تو پاگل کہتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس وقت کی خلیفہ ہارون الرشید اور اپنی بیوی کے ساتھ زبیدہ، ان کی بیوی کا نام زبیدہ تھا، وہ دونوں واک کرتے ہوئے جا رہے تھے اور چہل قدمی کرتے کرتے کافی آگے نکل کے تو دیکھا راستے میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی سے کچھ بنا رہے ہیں۔ خیر جب خلیفہ ہارون الرشید اور ان کی بیوی ان کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بہلول رحمۃ اللہ مٹی سے مکان بناتے ہیں، مکان سے محل بناتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، وہ بڑی تجسس کا شکار ہوئی۔ انہوں نے بہلول رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بہلول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ وہ کافی زیادہ انٹریگ ہوئی، کافی کیوریس ہوئی، ان کو تجسس اور ہو گیا کہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ یہ جنت کا گھر مجھے فروخت کریں گے؟ تو بہلول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو زبیدہ نے ان سے کچھ قیمت پوچھی، انہوں نے کہا کہ کچھ درہم۔ اب کئی جگہ آتا ہے یہ 3 درہم تھے، کئی جگہ آتا ہے 10 درہم، بہرحال وہ کچھ درہم انہوں نے ادا کیے اور مٹی کا جنت کا گھر زبیدہ نے وہ خرید لیا۔ اب راستے میں واپس جاتے ہوئے زبیدہ اور ہارون الرشید باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ہارون الرشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں کیا پڑی تھی؟ ایک دیوانے، ایک پاگل، ایک مجذوب آدمی کی باتوں میں آ گئی، تم نے ان کو کچھ درہم بھی دے دیے اور مٹی کا گھر لے لیا۔ اب اس مٹی کے گھر کی کیا حیثیت ہے؟ خیر زبیدہ نے بھی بات کو اگنور کر دیا اور بات آنی جانی کر دی۔ اب جب رات کو خلیفہ ہارون الرشید سوئے، ان کے خواب میں ان کو کچھ جنت کے مناظر دیکھے اور انہی مناظر میں انہوں نے کئی محل دیکھے اور ان محل کے اندر ان کو ایک محل دکھا جس کے باہر ایک تختی لگی ہوئی تھی اور اس تختی پہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون الرشید بڑے تجسس کا شکار ہوئے کہ میری بیوی کا محل۔ بہرحال وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو محل کے باہر کھڑا دربان ان کو روک لیتا ہے، کہتے ہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید اس کو کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کا محل ہے بھائی، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز الگ ہیں، یہاں کے قواعد و ضوابط الگ ہیں، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس دربان نے جیسے ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا، اس دھکیلنے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ بہرحال جب وہ کھلی تو بڑے بے چین اور اضطراب میں۔ خیر صبح ہوئی جب اگلے دن وہ پھر دوبارہ بہلول رحمۃ اللہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ بہلول یہ بتاؤ کہ تم اس گھر کی کتنی قیمت لوگے؟ انہوں نے کہا کہ آج اس گھر کی قیمت جو ہے وہ تمہاری آدھی سلطنت ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید جو ہے وہ بڑے اضطراب میں آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یار اتنی زیادہ قیمت، کل تو کچھ درہم کے بدلے تم یہ گھر دے رہے تھے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ مسکرائے اور کہتے ہیں کہ کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج تم دیکھ کر آ رہے ہو۔ خیر ہارون الرشید وہیں عاجزی سے اور انکساری کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ان کو کہتے ہیں کہ بہلول میری ساری سلطنت لے لو لیکن یہ گھر مجھے دے دو۔ تو بہلول رحمۃ اللہ ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری سلطنت لے کے میں کیا کروں گا؟ تیری سلطنت جب تیرے کام نہیں آئے گی تو میرے کیا کام آئے گی؟ بہرحال انہوں نے وہ ان کو گھر کچھ درہم کے بدلے دے دیا۔ اب اس قصے سے، اس واقعے سے کئی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں اور جس چیز کے اوپر میں آج آپ کو ایک پوائنٹ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام کی منہ مانگی قیمت تب ملتی ہے، آپ اپنے کام کی منہ مانگی قیمت تب وصول کر پاتے ہیں جب آپ لوگوں کے لیے ریزلٹس پروڈیوس کرنا جانتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنا جانتے ہیں، آپ لوگوں کو وہ چیز دینا جانتے ہیں جو چیز وہ ایکچولی میں چاہتے ہیں۔ اور یہ چیز کب آتی ہے؟ یہ چیز تب آتی ہے جب آپ اپنی فیلڈ کے اندر کمال پہ پہنچ جاتے ہیں، ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، انڈسٹری لیڈر بن جاتے ہیں، ڈومین ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ اور وہ چیز کب آتی ہے؟ آپ ڈومین میں اپنے ایکسپرٹ کب بنتے ہیں، لیڈر کب بنتے ہیں، آپ کمال پہ کب پہنچتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں؟ جب آپ اپنا سارا تن دھن من اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہیں، اپنا ٹائم، اپنی انرجیز اور اپنے ریسورسز سب اس کام کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو اس فیلڈ میں وہ کمال ملتا ہے جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے وہ ریزلٹس پروڈیوس کر پاتے ہیں جو ایکچولی میں وہ چاہتے ہیں، اور تب دنیا آپ کے پاس آتی بھی ہے اور آپ کو منہ مانگی قیمت دیتی بھی ہے۔